الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. آیت کا ابتدائی حصہ، اس پر کافی ساری بات گزشتہ ہفتوں میں بیان ہو چکی. بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، یہ مضمون بیان ہوا. آخری جو حصہ ہے اس کے بارے میں مختصر سی بات رہتی ہے، آج انشاءاللہ اس کو پورا کر دیتے ہیں. آخری حصہ یہ ہے وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. اگر کسی انسان کا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا، أَتَيْنَا بِهَا، ہم اس کو ضرور قیامت والے دن تولنے کے لیے حاضر کریں گے. یہ مضمون قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے کہ کسی انسان کا ذرہ برابر عمل بھی چھپا ہوا نہیں رہے گا، اور اللہ پاک اس کو سامنے لا کر کے چھوڑیں گے. سورہ لقمان میں لقمان حکیم نے اپنے صاحبزادے کو جو نصیحتیں فرمائی ہیں، ان نصیحتوں میں بھی ایک نصیحت اس مضمون کی ہے. یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل. اے میرے پیارے بیٹے، تیرا عمل اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، فتکن فی صخرۃ، اور وہ کسی پتھر کے اندر چھپا ہوا ہو، او فی السماوات، یا آسمان کے کناروں میں سے کسی کنارے پر ہو، او فی الارض، یا زمین کے کسی کونے کھانچے میں گہرائی میں ہو، یأت بہ اللہ، اللہ پاک اس عمل کو ضرور لائیں گے اور حاضر کریں گے. ان اللہ لطیف خبیر، پکی بات ہے اللہ پاک بڑے باریک بھی ہیں، باریک باریک چیزوں کے دیکھنے والے ہیں، اور بڑے باخبر ہیں، خبر رکھنے والے ہیں. سورہ زلزال اکثر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس کی آخری آیات کا بھی یہی مضمون. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اچھائی کی ہوگی، یَرَهُ یعنی قیامت والے دن اس کو ضرور دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر برائی کی ہوگی، یَرَهُ وہ بھی اس کو ضرور دیکھے گا. مسند احمد حدیث شریف کی ایک کتاب ہے جو امام احمد ابن حنبل نے لکھی ہے. 30,000 اس میں احادیث ہیں. ان میں ایک روایت یہ بھی انہوں نے لائی ہے کہ اللہ پاک کے پیغمبر نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ انسان اگر کوئی ایسا عمل کرے، اچھا یا برا، کہ پتھر کے اندر چھپ کے کرے، ایسا پتھر کہ اس کی کوئی کھڑکی نہ ہو، کوئی دروازہ نہ ہو، کوئی سوراخ نہ ہو، ایسا چھپ کے اس نے کیا ہے، تو اللہ پاک جو ہے اس کو بھی ظاہر کر کے چھوڑے، وہ بھی واضح ہو کر کے رہے گا. اللہ پاک کے سامنے علیم بذات الصدور ہے، وہ سینوں کے اندر جو چھپے ہوئے راز ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اس کے سامنے کوئی چیز مخفی نہیں. بہرحال یہ مضمون قرآن پاک میں اور احادیث میں متعدد مرتبہ آیا ہے. اب اصل جو بات بیان کرنے کی ہے، یہ تو آیت کا ترجمہ سا تھا. اصل جو بات بیان کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ انسان کسی نیک کام کو چھوٹا سمجھ کر کے مت چھوڑے.
اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کے اس کا ارتکاب مت کر. بس یہ اس میں سبق ہے. اللہ پاک کے ہاں مقدار کو نہیں دیکھا جائے گا کہ کتنا کیا، بلکہ اللہ پاک کے ہاں خلوص کو دیکھا جائے گا کس جذبے سے کیا. اسی طریقے سے گناہ کو بھی چھوٹا سمجھ کر کے مت ارتکاب کرے. ممکن ہے وہ تیری نظر میں تو چھوٹا ہو، لیکن اللہ پاک کو ایسا ناپسند ہو کہ اس گناہ کی وجہ سے تیری جو ہے نا اللہ پاک تباہی کا فیصلہ فرما لے. اللہ پاک کو کون پوچھ سکتا ہے؟ اس لیے کسی بھی نیک عمل کو چھوٹا سمجھ کر کے مت چھوڑے، اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کے اس کا ارتکاب جو ہے وہ مت کرے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے یہ موت و حیات کا سلسلہ اس لیے چلایا ہے کہ اللہ پاک تمہیں آزمانا چاہتا ہے تم میں سے کون خوبصورت عمل کرنے والا. یہ نہیں فرمایا ایکم اکثر عملا، تم میں زیادہ عمل کون کرنے والا ہے، یا اعظم عملا، بڑا عمل کون کرنے والا ہے، بلکہ کیا فرمایا احسن عملا، خوبصورت عمل کرنے والا کون ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ عمل کے اندر جو خوبصورتی پیدا ہوتی ہے نا وہ دو چیزوں سے پیدا ہوتی ہے. ایک پیدا ہوتی ہے اخلاص سے، جتنا اخلاص ہوگا اتنا عمل جاندار ہوگا اور خوبصورت ہوگا. اور دوسری جو خوبصورتی پیدا ہوتی ہے وہ اتباع سنت سے پیدا ہوتی ہے. اس مضمون کے شروع میں بھی یہ تقریباً تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے. جس کے عمل میں دو چیزیں ہوں گی، اخلاص اور دوسرا اتباع سنت، اللہ پاک کی نگاہ میں اس کا وہ عمل اتنا ہی خوبصورت ہو. ایک آدمی 1000 رکعت نفل پڑھتا ہے لیکن ایسی اوٹ بٹانگ، اور ایک آدمی صحیح خشوع اور خضوع کے ساتھ 2 رکعت پورے 100% سنت کے مطابق پڑھتا ہے، تو اللہ کی نگاہ میں اس کی جو 2 رکعت والی نماز ہے نا اس کی جو قدر و قیمت ہے وہ 1000 رکعت والی نماز میں وہ قدر و قیمت نہیں. قرآن پاک کی تلاوت کی اتنی خوبصورتی سے، ایک پاؤ پڑا لیکن ایسی تجوید کے ساتھ کہ پڑھنے والے کو بھی پڑھنے کا مزہ آ گیا، سننے والے کو سننے کا مزہ آ گیا. اور دوسرے نے پورا پارا پڑھا، 2 پارے پڑھے، 3 پارے پڑھے، لیکن ایسی اوٹ پٹانگ. تو اب ظاہر بات ہے کہ جو ایک پاؤں کی قدر و قیمت اللہ پاک کے ہاں ہے وہ پارے کی، 2 پاروں کی، 3 پاروں کی تھی. اس لیے فرمایا ایکم احسن عملا. تو بھائی ایک تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ پاک کے ہاں اس چیز کو، جذبے کو، خلوص کو، اس چیز کو دیکھا جاتا ہے. کسی بھی نیک عمل کو چھوٹا سمجھ کر کے اور چھوڑے. ممکن ہے آپ کی نگاہ میں تو وہ چھوٹا ہے لیکن بندے نے ایسے جذبے سے کیا. اس مضمون میں بھی کئی مثالیں اس کی بیان ہو چکی ہیں. اس معمولی عمل پر اس اللہ پاک نے اس کی مغفرت فرما دی. پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے عورت کی مغفرت ہو گئی. ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج والی رات ایک ایسا آدمی جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا جس کو صرف اس عمل پر بخش دیا گیا کہ اس نے مسلمانوں کے راستے سے ایک درخت کی شاخیں کاٹ دی تھی جو راستہ چلنے والوں کو تکلیف پہنچاتی تھی. کتنا معمولی عمل ہے. اس نے پتہ نہیں ویسی بے خیالی میں کر دیا ہوگا، لیکن اللہ پاک کو ایسا پسند آیا کہ اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کی مغفرت فرما دی. اور ایک عورت کو دیکھا، اس نے بلی کو باندھا تھا اور ایسا اس کو نہ پانی پلاتی تھی، نہ کھانا کھلاتی تھی، اور نہ اس کو آزاد چھوڑتی تھی. تو اس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو جہنم میں ڈال دیا. جنید بغدادی رحمہ اللہ کی پیشی ہوئی تو اللہ پاک نے پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ عرض کیا اللہ تیری توحید لے کے آیا ہوں. تو فرمایا اذکر لیلۃ اللبن، دودھ والی رات یاد کرو. دودھ پیا تھا اور صبح اٹھے تو پیٹ میں درد تھا، تو کہا آج رات کو دودھ پیا تھا اور پیٹ میں درد. یہ توحید تھی تمہاری. دودھ درد ڈالتا ہے یا میں پیدا کرتا ہوں درد؟ اس کو تو تم توحید کو تو چھوڑو. تمہارا ہمارے پاس ایک عمل ہے کہ
کہ ایک سردی کی رات میں تم نے کتے کا بچہ دیکھا ٹھٹھرتا ہوا اور ساری رات تم نے خود سردی میں گزار دی اور اپنے بستر میں کتے کے بچے کو سلا دیا. تو معمولی سے معمولی عمل پر ایک محدث کی پیشی ہوئی تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تیرا وہ جو پڑھنا پڑھانا ہے وہ تو گیا، ایک عمل ہمارے پاس تیرا موجود ہے. تو نے قلم ڈبوئی تھی سیاہی کی دوات میں اور اس کے ساتھ سیاہی زیادہ لگ گئی، جب کاغذ پہ رکھی تو ایک پیاسی مکھی آ کر کے بیٹھ گئی. تو نے قلم کو حرکت نہ دی تاکہ یہ پیاسی مکھی اپنی پیاس جو ہے نا کیا کرے، بلا. اسی پر ہم نے تیری مغفرت کا کیا کر دیا، فیصلہ کر دیا. تو بھائی کسی بھی عمل کو چھوٹا مت سمجھے. اللہ پاک جذبے کو دیکھتے ہیں، مقدار کو نہیں دیکھتے. اللہ پاک کو تو مقدار کی ضرورت ہی نہیں ہے. پہاڑوں جیسا عمل ہو لیکن اس میں اخلاص نہ ہو تو وہ منہ کے اوپر مار دیا جائے گا. اور رائی کے دانے کے برابر عمل ہو اور اس میں ایسا خلوص اور ایسا جذبہ ہو تو اللہ پاک اس کی وجہ سے مغفرت فرما دے گا. تو ہمارے لیے اس آیت میں یہ سبق ہے کہ کسی نیکی کے کام کو چھوٹا سمجھ کر کے مت چھوڑیں. دوسری بات یہ سمجھیں کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب کبھی دل میں کسی بھی نیک کرنے کا خیال پیدا ہو تو یہ جو نیکی کا خیال پیدا ہوا ہے نا یہ خود نہیں آیا ہے بھائی، یہ اللہ نے ڈالا ہے. یہ اللہ پاک کا مہمان ہے، اس کا اکرام کرو. اور اس کا اکرام کیا ہے کہ وہ نیکی کا کام کر ڈالو، بس یہ اس کا اکرام ہے. اور نیکی پھر نیکی کو کیا کرتی ہے، کھینچتی ہے. ایک دفعہ اللہ کا مہمان آیا ہے اور آپ نے اس کا کیا کیا، اکرام کیا، وہ نیک کام کر ڈالا تو پھر یہ دوسری مرتبہ بھی آپ کے گھر آئے گا. اگر آپ پہلی مرتبہ مہمان کی بے اکرامی کریں تو ایک دفعہ آئے گا، دو دفعہ آئے گا، وہ کہے گا یہ تو ایسا آدمی ہے کہ یہ تو اس کو تو مہمانوں کا بھی احساس نہیں ہے. تو پہلی دفعہ جب نیکی کا خیال آیا تو آپ اس کا کیا کریں، اکرام کریں. اور اس کا اکرام کیا ہے کہ وہ نیک عمل کر رہی ہے، اللہ کا مہمان ہے بھائی. دوبارہ پھر آئے گا، سبارہ پھر آئے گا. جس گھر میں مہمان کا جتنا اکرام ہوتا ہے مہمان اس گھر کے چکر لگاتا رہتا ہے. تو اس لیے نیکی کا جب خیال دل میں آئے، بس مسجد میں تشریف لائے آپ، خیال آیا کہ سنت کے مطابق داخل ہونا ہے، ویسے بھی داخل سنت کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن یہ جو خیال آیا ہے نا یہ خیال خود نہیں آیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈالا گیا ہے. بلکہ ایک فرشتہ مقرر ہے. شیطان اپنی کارروائی کرتا ہے، فرشتہ اپنی کارروائی کرتا رہتا ہے، وہ نیکی کے خیال ڈالتا رہتا ہے. تو یہ نیکی کا خیال جو آیا ہے کہ مسجد میں سنت کے مطابق داخل ہونا ہے، اب اس کو بے خیالی کی نظر مت کریں بلکہ سنت کے اہتمام کے ساتھ داخل ہوں تو انشاءاللہ واپسی میں بھی اس کی توفیق مل جائے گی، آئندہ بھی پھر اس کی توفیق ملے گی. لیکن اگر ایک دفعہ آپ نے اس کی ناقدری کی تو پھر یہ مہمان دوبارہ نہیں آئے گا. اور تیسری بات جو اصل سمجھنے کی ہے وہ یہ سمجھیں کہ گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کے اس کا بھائی ارتکاب مت کر. یہ گناہوں کا جو چھوٹا اور بڑا ہونا ہے نا یہ حقیقی اور واقعی نہیں ہے نا، یہ ایک نسبت کے اعتبار سے ہے. ویسے تو ہر گناہ اللہ کی نافرمانی کا نام ہے اور اللہ پاک کی ذات کو اور اس کی شان کو دیکھا جائے، اس کی عظمت کو دیکھا جائے تو پھر ہر گناہ ہی بڑا ہے. لیکن گناہوں کی آپس میں جو نسبت ہے، ایک بلڈنگ ہے 22 منزلہ، ایک بلڈنگ ہے 12 منزلہ، تو جب 12 کو 22 کے مقابلے میں دیکھیں گے تو یہ چھوٹی نظر آئے گی. ڈاکٹر صاحب وہ برج خلیفہ کتنا ہے؟ 166 منزلہ عمارت ہے دبئی میں جس کو کہتے ہیں برج خلیفہ. تو اس کے مقابلے میں کراچی میں حبیب بینک کی ایک بلڈنگ ہے، اس کی عمارت ہے 22 منزلہ. 22 منزلہ کو جب برج خلیفہ کے مقابلے میں دیکھیں گے تو پھر تو یہ کیا ہے، بڑی چھوٹی ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں اس کی. لیکن 22 منزلہ بھی کوئی تو چھوٹی نہیں ہے نا بھائی. تو یہ جو نسبت ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ نسبت کا فرق ہے، حقیقی فرق نہیں ہے. یہی حال گناہوں کا ہے. ایک ارب پتی ہے، اس کے مقابلے میں جو کروڑ پتی ہے وہ چھوٹا مالدار ہے.
ارب پتی جو ہے نا وہ بڑا مالدار ہے، لیکن کروڑ پتی بھی کوئی کم نہیں ہے بھائی۔ اسی طریقے سے جو گناہوں میں ہم کہتے ہیں نا یہ صغیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس فرق کو چھوڑیں۔ یہ ایک اصطلاحی باتیں ہیں قرآن و حدیث کی گہرائی کو سمجھانے کے لیے، ورنہ حقیقت میں تو ہر گناہ کیا ہے بھائی؟ بڑا ہے۔ اس لیے کہ گناہ کس چیز کا نام ہے؟ اللہ پاک کی نافرمانی کا نام ہے۔ اس لیے جب آ گیا بھی یہ کام گناہ ہے تو اس چکر میں مت پڑے کہ صغیرہ ہے کہ کبیرہ ہے، بلکہ اس گناہ کے قریب مت جائیں، اس لیے کہ قیامت والے دن بہرحال جو گناہ ہوگا وہ حاضر کیا جائے گا، اور کسی بھی گناہ پر ایسی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اس لیے گناہوں کا صغیرہ، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی عجیب مثال دی، بھئی صندوق، کپڑے کا صندوق ہو تو اس کے اندر جو ہے نا آپ بڑا انگارہ تو اس لیے نہیں ڈالتے کہ کپڑے جل جائیں گے، تو کیا چھوٹی سی چنگاری ڈالنے دیتے ہیں؟ کپڑے کے صندوق میں کپڑے جلانے کے لیے چھوٹی سی جو چنگاری ہے نا وہ بھی وہی کام کرے گی جو بڑا انگارہ جو ہے نا کیا کرے گا؟ کام کرے گا۔ اللہ پاک کو ناراض کرنے کے لیے بڑا گناہ بھی کیا ہے؟ کافی ہے، اور چھوٹا گناہ بھی کیا ہے؟ کافی ہے۔ تو اس لیے نہ کسی نیک عمل کو چھوٹا سمجھ کر کے کیا کریں؟ چھوڑیں، اور نہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کے اس کا کیا کرے؟ ارتکاب کرے۔ ایسا نہ ہو کہ معمولی سی گناہ پر کیا ہو جائے؟ پکڑ ہو جائے اور ساری زندگی کی نیکیاں بھی برباد ہو جائیں۔ تو فرمایا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر ہوا تو تب بھی ہم اس کو قیامت والے دن حاضر کر کے چھوڑیں گے۔ پھر آپ کے دل میں یہ خیال ہو کہ اربا کھربا کا ایسا باریک بینی سے حساب اربا کھربا مخلوق کا کیسے ہوگا؟ فرمایا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم حساب لینے کے لیے کیا ہے؟ کافی ہیں۔ تم انسان ہو کر کے اگر کمپیوٹر ایجاد کر سکتے ہو تو میں خدا ہو کر کے ایسے آلات کیوں نہیں ایجاد کر سکتے جو آنن فانن ساری دنیا کا حساب لے لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو